کیا میلینوف واقعی اتنا عام آدمی ہے کہ اس کے اعزاز میں سرکاری طور پر ڈنر دیا جاتا؟ ڈنر میں نے نجی حیثیت میں دیا تھا، تاہم پھر بھی وہ سرکاری ہی کہلائے گا، جنرل ٹیریس نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ صنعتی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ میلینوف کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی ہم اسے اہمیت دینے کے لیے مجبور ہیں۔ اسے یہاں کچھ مسائل درپیش تھے جن کے لیے وہ مجھ سے ملنا بھی چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ایک ڈنر ہی دے ڈالوں، اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ یہاں اسے نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کی شخصیت میں تمہاری دلچسپی کی کون سی چیز ہے۔ میں نے سنا ہے وہ یہاں کے سب سے بڑے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے جنرل کا سوال اڑا کر کہا، اس نے پورے 2 فلور بک کرا رکھے ہیں۔ وہ تنہا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ماہرین کا پورا گروہ ہے، اس کے اپنے ملازمین ہیں، حفاظتی عملہ الگ ہے۔ حفاظتی عملہ؟ میں نے حیرت سے کہا، اسے کیا خطرہ ہے کہ وہ حفاظتی عملہ لیے گھوم رہا ہے؟ وہ ایک ارب پتی بلکہ کھرب پتی سرمایہ دار ہے۔ وہ اپنی حفاظت نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ کوئی بھی شخص اسے اغوا کر کے کروڑ پتی تو بن ہی سکتا ہے، تو حفاظتی عملے کا جواز بنتا ہے۔ میں نے بے خیالی کے سے عالم میں کہا، میں تمہارے ساتھ اپنی عمر عزیز ضائع کر رہا ہوں، کیا مجھے کروڑ پتی بننے کی کوشش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ بڑ نے کہا اور میں چونک کر اسے گورنے لگا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ہر وقت بے تکی باتیں مت کیا کرو، لیکن کیا مجال کہ تم پر ذرا برابر بھی اثر ہو جائے؟ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بڑ کے منہ پر تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لو؟ جب بے تکی باتیں سننے کا موڈ ہوا کرے تالا کھول دیا کرو، ورنہ لگا رہنے دیا کرو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خود سے بے تکی باتیں کرنے سے گریز کرو، تہذیب نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ ایک بڑ ہی تو ایسا شخص ہے جو فضا کو بوجھل نہیں ہونے دیتا، کیتھی براؤن بولی، اور تم لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مستقل یہیں رہائش اختیار کر لوں، بڑ نے پھیلتے ہوئے کہا۔ کم از کم یہاں بڑ کی ناقدری تو نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ویسے ہی جامے سے باہر رہتا ہے اور اوپر سے تم اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہو۔ تہذیب نے منہ بنا کر کہا، اب تو یہ ہمارا جینا ہی 2 بر کر دے گا۔ بات ہو رہی تھی میلینوف کی، جنرل ٹیریس نے اکتا کر کہا۔ درمیان میں تم لوگوں نے معلوم نہیں کیا شروع کر دیا۔ میں جنرل کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میلینوف کا تعلق ایگل سے ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ جنرل ٹیریس اچھل پڑا۔ کیتھی براؤن بھی بری طرح چونکی تھی۔ پہلے کبھی تمہاری کوئی بات غلط ثابت ہوئی ہو تو میں شبہ بھی کروں، لیکن کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں بے حد سنجیدہ ہوں جنرل، میں نے کہا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کبھی اس طرح بھاگا ہوا یہاں نہ پہنچتا۔ بہت اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا، جنرل نے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اسے گرفتار کرنے کا حکم جاری کرتا ہوں۔ کیا حماقت کر رہے ہو جنرل؟ میں نے تیزی سے کہا۔ اتنے بڑے آدمی کو کس الزام میں گرفتار کرو گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جنرل ٹیریس ایک جھٹکے سے رک گیا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے قدرے پریشانی سے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ پھر میلینوف کا کیا کیا جائے؟ تم سے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم ضرور اس سلسلے میں کچھ کرو، بلکہ یہ سرے سے تمہارا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو میرا مسئلہ ہے، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ ایسے تو تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا، جنرل ٹیریس نے بے بسی سے کہا۔ لیکن تمہیں میلینوف کے بارے میں اطلاع کہاں سے ملی؟ اس قسم کی اطلاعات کہیں نہ کہیں سے مل ہی جایا کرتی ہیں جنرل۔ شیگرائے میں ایگلز سے مارکا آرائی کے دوران ایک اہم شخص قبضے میں آ گیا تھا، یہ اطلاع اس کی فراہم کردہ ہے۔ اس خبر کی تصدیق تم نے کس طرح کی؟ جنرل نے پوچھا۔ اب کروں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ جب سے یہ اطلاع ملی ہے اس وقت سے اتنا موقع ہی نہیں مل سکا۔ تم بہت خطرناک ہو گئے ہو علی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم کسی ایسی اطلاع پر اپنا اطمینان کیے بغیر یقین کر سکتے ہو۔ یہ مسئلہ ہمیں پہلے سے ہی درپیش ہے۔ مجھے چونکہ اس خبر کی صداقت پر یقین ہے اس لیے میں نے تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کی، تاہم کلارا اور ڈیوڈ ریان کی باتیں سن کر ممکن ہے کوئی انکشاف ہو جائے۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ان دونوں کی گفتگو اسی جگہ سنوا دوں، جنرل ٹیریس نے کہا۔ جس کام کے لیے میں بے چین ہوں اس کام کے لیے تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ کام کر لو۔ جنرل ٹیریس نے اپنے آدمیوں کو چند ہدایات جاری کی، جس کے چند منٹ کے اندر اندر ہم سب دیواروں میں نصب پوشیدہ سپیکروں کے ذریعے گیسٹ ہاؤس کے اس کمرے میں ہونے والی گفتگو سن رہے تھے جس کمرے میں ڈیوڈ ریان مقیم تھا۔ کلارا کو اب تک ڈیوڈ ریان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اس لیے اسے اچانک سامنے پا کر وہ اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے تم یہاں ڈیوڈ، تم مادام کلارا ہو نا؟
ڈیوڈ نے کہا۔ کلارا کو دیکھ کر وہ بھی کم حیران نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی رہی۔ غالباً وہ دونوں ہی اس سوچ میں گم تھے کہ اس موقع پر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آخر ڈیوڈ ریان نے پہل کی۔ رینڈل نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا کلارا، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، اسی لیے میں علی کے ساتھ مل گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اسی لیے ہمیں شی گرائے میں علی کے ہاتھوں اتنی بری طرح ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ہاں، اور چاہے کوئی کچھ بھی کہے، میں علی کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھوں گا۔ کسی شخص کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہماری زندگیوں کا مالک بن بیٹھے۔ میرے ساتھ بھی یہی سانحہ گزرا ہے ڈیوڈ، میرے لیے بھی موت کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا۔ اگر علی کا تعاون نہ ہوتا تو میں دوسری دنیا کو سدھار چکی ہوتی، لیکن وہ ہے کہاں؟ وہ تو رینڈل کو ٹھکانے لگانے کا عزم کر کے یہاں سے گیا تھا۔ وہ ہائی کمان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پہلے 5 سپر ایگلز کو ختم کروں گا، اس کے بعد گولڈن ایگل یعنی رینڈل عرف موشے ہاورڈ کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ڈیوڈ کی مضطربانہ آواز سنائی دی۔ لیکن وہ 5 سپر ایگلز کو تلاش کیسے کرے گا؟ اسے چاہیے کہ رینڈل سے نمٹنے کے بعد ان 5 کی طرف دیکھے۔ میری جگہ جونز کو شی گرائے میں انچارج بنا کر بھیجا گیا تھا۔ علی نے اس پر تشدد کر کے اس سے S1 کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ جونز نے S1 کی حیثیت سے میلینوف کا نام لیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈیوڈ نے چونک کر کہا، میلینوف تو وہ شخص ہے جو ان دنوں گوٹے ہل میں ہے، وہ S1 کیسے ہو سکتا ہے؟ جونز نے یہی بتایا ہے جس پر علی نے آنکھ بند کر کے یقین بھی کر لیا ہے۔ اگر علی نے جونز سے تشدد کر کے یہ بات اگلوائی ہے تو ممکن ہے یہ بات درست ہو۔ وہ S1 نہیں ہے، کلارا نے قطعیت سے کہا، اس لیے کہ میں اصل S1 سے واقف ہوں۔ تو تم نے علی کو کیوں نہیں بتایا؟ ڈیوڈ نے تیزی سے کہا، یا تمہاری ہمدردیاں اب بھی ایگلز کے ساتھ ہیں؟ نہیں۔ کلارا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ ہمدردیاں برقرار نہیں رکھ سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی نے پوری بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اسے جونز کی فراہم کردہ اطلاع پر کامل یقین ہوگا۔ وہ ایک تجربہ کار آدمی ہے، اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ تو ایک طرف رہا، اس کے ساتھ میں نے جو مختصر سا وقت گزارا ہے اس میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ ڈیوڈ ہنسا، میں تمہارے چہرے پر بکھری ہوئی بے اعتباری صاف پڑھ سکتا ہوں۔ تمہیں بے فکر رہنا چاہیے۔ فرض کرو میلینوف S1 ثابت نہیں ہوتا تو اس صورت میں تم اسے بتا سکو گی کہ اصل S1 کون ہے، اور یہی اصل بات ہے۔ میں نے جنرل ٹیری سے کہا، فرض کرو میلینوف ہی اصل S1 ہے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکے گا۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ جونز نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔ کلارا کی معلومات پرانی ہیں، ایگلز کے ڈھانچے میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ ان سے بے خبر ہے۔ گویا تم نے محض وقت بچانے کے لیے پہلے میلینوف کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ اصل بات میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہی S1 ہے۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے علی۔ یہودیوں کا عمل دخل بہت بڑھ چکا ہے۔ صہیونی سازشوں سے دنیا کا کوئی ملک محفوظ بھی ہے؟ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، مگر ان کے سروں میں ایسا سودا سمایا ہوا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ دنیا کا کوئی خطہ ان کی سازشوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیل تو خیر ان کا گڑھ ہے، فلسطین ان کا اصل ہدف ہے، لیکن وہ تمام مسلم ممالک کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوت ان کے خلاف مرکوز نہ کرنے پائیں۔ وہ غیر مسلم ممالک کو بھی مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ملک ان کی زیادتیوں کے خلاف آواز نہ بلند کر سکے۔ انہوں نے عالمی اقتصادیات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جب تک ان کے خلاف منظم پیمانے پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک کوئی حتمی نتیجہ برآمد ہونا مشکل ہے۔ میں اور میرے چند ساتھی ان کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کے سامنے سینہ سپر ہوں۔ اس طرح میرا ضمیر تو مطمئن ہے کہ میں ان کے خلاف اپنی مقدور بر کوشش کرنے سے منہ نہیں موڑ رہا۔ میلینوف تک رسائی حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے بڑ کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ میلینوف سے میری ملاقات کرانے کا بندوبست کرے۔ میلینوف کوئی معمولی آدمی نہیں تھا کہ میں اس پر اندھا دھند ہاتھ ڈال دیتا۔ مجھے یہ خیال بھی رکھنا تھا کہ جنرل ٹیرس کی پوزیشن خراب نہ ہونے پائے۔ کسی اور کا معاملہ ہوتا تو میں کسی بھی طرح اپنا کام چلا لیتا، مگر میلینوف کے معاملے میں میں محتاط رہنے کے لیے مجبور تھا۔ میلینوف کی پرسنل سیکرٹری بڑی زوردار چیز ہے چیف۔ بڑ نے مجھے یہ خبر دیتے وقت ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کیا میں نے تمہیں یہی خبر لانے کی ذمہ داری سونپی تھی؟ میں نے اسے خشمگین نگاہوں سے گورتے ہوئے کہا، اس کا نام کیرولین ہے چیف، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی میلینوف سے نہیں مل سکتا۔
اس لیے اس کا تذکرہ بے حد ضروری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے میلینوف سے ملاقات کے لیے وقت لے لیا؟ کیا کہہ رہے ہو چیف؟ برڈ نے حیرت سے کہا۔ میلینوف سے ملنا کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ کیرولین تک بھی رسائی حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ثابت ہوا۔ ان فضولیات سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ میلینوف کے پاس وقت ہو یا نہ ہو، کیرولین تک رسائی کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو، مجھے ہر قیمت پر میلینوف سے ملاقات کرنی ہے، خواہ وہ ملاقات کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو۔ مختصر ملاقات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرض کرو کہ وہ تمہیں 5 منٹ کا وقت دیتا ہے، تو ان 5 منٹوں کے دوران تم کیا کر لو گے؟ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے وہ تو تم کر نہیں سکے اور غیر متعلق باتوں میں سر کھپا رہے ہو۔ میں نے کیرولین تک رسائی حاصل کی، اس سے شناسائی پیدا کر لی، کیا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے؟ میں برڈ کو گھورنے لگا۔ اس کے انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے ضرور کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتیں اور حرکتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کرتے ہو۔ اگر تم اس سے وقت حاصل نہیں کر سکے تو سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے؟ مجھ پر ڈانٹ پڑ رہی ہے اور تم بیٹھی دیکھ رہی ہو، برڈ نے شاکی لہجے میں تہذیب سے کہا۔ واقعی مجھے یہ کرنا چاہیے کہ تمہاری ہاں میں ہاں ملاؤں، تہذیب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم بھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہو میڈم، برڈ نے ایک سرد آب بھر کے کہا۔ برڈ پر ہر طرف سے ڈانٹ پھٹکار ہی پڑنی چاہیے۔ 3 قیمتی گھنٹے برباد کر کے کیرولین سے شناسائی پیدا کی اور یہاں ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے۔ ارے تو تمہاری سوئی کیرولین پر کیوں اٹک کر رہ گئی ہے؟ تہذیب نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ اس سے گزرے بغیر ہم میلینوف تک نہیں پہنچ سکتے۔ برڈ نے بھی اسی کیسے انداز میں جواب دیا۔ صرف اتنا بتا دو کہ اس سے گزرنے کے لیے کتنی دیر اور لگے گی؟ تہذیب نے بے بسی سے کہا۔ اب تم نے ٹھیک سے پوچھا ہے تو اب بتا دیتا ہوں، برڈ نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ میں اسے گوٹے ہل کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے کے مدیر و پبلشر کی حیثیت سے ملا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارا نمائندہ مسٹر میلینوف سے انٹرویو لینا چاہتا ہے۔ اس نے آج شام 5 بجے کا وقت دیا ہے۔ اس سے تو بہت سے انٹرویو لیے گئے ہوں گے، پھر اس نے تمہیں وقت کیسے دے دیا؟ تہذیب نے کہا۔ یہی تو کمال ہے، ابھی تک کوئی بھی اس کا انٹرویو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم تو بڑے باکمال آدمی ہو برڈ، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے اسے راضی کیسے کیا؟ میں نے اسے کہا کہ ہمارا نمائندہ روایتی قسم کا انٹرویو نہیں لے گا، بلکہ یہ انٹرویو نظریاتی ہوگا۔ بس یہ بات سن کر کیرولین راضی ہو گئی اور پھر اس نے میلینوف کو بھی تیار کر لیا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اور تم نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ برڈ کی زندگی تمہارے کسی کام آ جائے چیف، اس کے سوا برڈ کی زندگی کا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ میلینوف تک رسائی کا بندوبست ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ تم اس سے ایگل سے وابستگی کا اعتراف کس طرح کراؤ گے؟ تہذیب نے کہا۔ ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں، معلوم نہیں اس سے ملاقات کے دوران وہاں میرے اور اس کے علاوہ اور کتنے افراد ہوں گے۔ کوئی بھی نہیں ہوگا چیف، برڈ نے کہا۔ وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی سے ملتا ہے اور اس دوران میں کوئی بھی اس کے بلائے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ اس کی یہ عادت تو ہمارے حق میں جاتی ہے، اس طرح میرا کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ خیال رکھنا چیف کہ اس کا حفاظتی عملہ بے حد مستعد ہے، کمل تلاشی لیے بغیر کوئی بھی شخص اس سے نہیں مل سکتا۔ بہت اچھا ہوا تم نے یہ بات مجھے بتا دی، ورنہ ممکن ہے میں کلارا والا شوائی پستول اپنے ہمراہ لے جانے کی کوشش کرتا۔ ہوٹل کی 5ویں اور 6ٹھی منزل پوری طرح میلینوف کے قبضے میں تھی۔ لفٹ سے باہر قدم رکھتے ہی مجھے ڈر لیا گیا۔ کون ہو تم؟ لفٹ کے سامنے کھڑے ہوئے درشت نقوش والے شخص نے مجھ سے اکھڑ لہجے میں کہا۔ اور اس فلور پر کیوں آئے ہو؟ میں ہلکے سے میک اپ میں تھا اور یہاں آنے کے لیے میں نے خاص اہتمام کیا تھا۔ اگر میں کسی عام سے حلیے میں ہوتا تو مجھے اس شخص کے لہجے پر اتنی حیرت نہ ہوتی، لیکن میں نے تو بہترین لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہاں آنے سے قبل میں نے عطریات ملے پانی سے غسل کیا تھا اور اسی پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ کپڑوں پر بھی خاص مقدار میں پرفیوم چھڑکا تھا۔ میرے کندھے سے جولتا ہوا ٹیپ ریکارڈ اور کیمرہ بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ میں کوئی آوارہ گرد نہیں ہوں۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہاں آنے والے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ میں ایک صحافی ہوں، میں نے جیب سے ایک شناختی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور مسٹر میلینوف سے 5 بجے میری ملاقات طے ہے۔ اسی دوران میں 2 اور افراد بھی آ کر میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس شخص نے مجھ سے شناختی کارڈ لے لیا تھا اور اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ وقت تو تم نے 5 بجے کا لیا ہے، تم پونا گھنٹہ پہلے کیوں چلے آئے؟
اس نے میرا جعلی شناختی کارڈ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اب پہلے کی نسبت خاصا بہتر تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسٹر میلینوف سے ملاقات سے قبل مجھے چند مراحل سے گزرنا پڑے گا، لہٰذا وقت سے کچھ قبل آ جاؤں تو بہتر ہوگا۔ تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا تھا، لیکن تم کچھ زیادہ ہی پہلے چلے آئے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اب یہ آ ہی گئے ہیں تو ہم ان کا وقت کارآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ شخص مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لایا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر میلینوف سے تم کس قسم کے سوالات کرو گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہم لوگ کبھی پہلے سے سوالات لکھ کر نہیں لاتے، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ یہ تو ہم وقت آنے پر ہی طے کرتے ہیں کہ کس قسم کے سوالات کرنے ہیں۔ اس نے مجھے گور کر دیکھا۔ اس طرح ٹالے جانے پر وہ بری طرح جنجلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سنا ہے وقت کی پابندی کے معاملے میں مسٹر میلینوف بے حد سخت ہیں۔ میں نے کہا، مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ماحول سے قطعاً مرعوب نہیں ہوں، اور بھی بہت سے معاملات میں وہ بے حد سخت ہیں۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے بے حد محتاط رہنا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا جیسے وہ مجھے مرعوب کرنے کے در پہ ہو۔ تم بے فکر رہو، میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ محتاط ہوں، میں نے بے نیازی سے کہا۔ اب تک 13 سربراہان مملکت کے انٹرویوز کر چکا ہوں۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ تم کب سے اس فیلڈ میں ہو؟ اس نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کام کرنے کے لیے 8 گھنٹے مقرر ہیں، مگر میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے مجھے صحافتی دنیا میں 20 سال ہو چکے ہیں۔ یہی بات تم سیدھی طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں اس فیلڈ میں 10 سال ہوئے ہیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ میں ہر بات وضاحت سے کرنے کا عادی ہوں، میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اصل صورتحال سے لا علم رہ جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اس نے مناسب یہی سمجھا تھا کہ میرے منہ نہ لگے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تو قدم رکھنا ہی دوبر ہے۔ آخر بڑ نے کیرولین تک کس طرح رسائی حاصل کی ہوگی؟ مسٹر میلینوف سے ملنے سے قبل تمہاری تلاشی لی جائے گی، لہٰذا اگر تمہارے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ ہو تو ہمارے حوالے کر دو۔ چند منٹ بعد اس نے کہا، ہتھیار؟ میں نے حیرت کا اظہار کرنے کے لیے آنکھیں پھاڑی۔ بھلا ایک صحافی کے پاس ہتھیار کا کیا کام؟ ہتھیار تو غنڈے بدماش رکھا کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر طاری بدمزگی کے آثار مزید گہرے ہو گئے۔ میں نے اسے غنڈے بدماشوں کی فہرست میں جو لے جا کر کھڑا کر دیا تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں، خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ میرا اندازہ اس کے لیے سخت ناپسندیدہ تھا۔ معلوم نہیں وہ ایگل سے متعلق تھا یا نہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ میلینوف کے عملے کے کسی بھی فرد کا تعلق ایگل سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے غنڈے بدماش تو ضرور ہو سکتے تھے، مگر ایگل سے متعلق نہیں ہو سکتے تھے۔ چند منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوش لباس شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے اعتبار سے وہ نچلے درجے کا بدماش ہرگز نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی بڑی شائستگی کے ساتھ مجھ سے کہا، آپ ہی وہ رپورٹر ہیں جو مسٹر میلینوف کا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں؟ بدقسمتی سے، میں نے مسکرا کر کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا تو میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا۔ کیوں جناب؟ اس نے بڑی نرمی سے کہا، کیا ہمارے کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مجھ سے طرح طرح کے چبھتے ہوئے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا کوئی شریف آدمی اپنے ساتھ اسلحہ لے کر گھومتا ہے؟ یہ تو لفنگوں کی حرکتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ہمارا اصول ہے کہ بغیر تلاشی لیے کسی کو مسٹر میلینوف سے نہیں ملنے دیتے۔ دیکھیے آپ کا اصول سر آنکھوں پر، لیکن کسی سے براہ راست یہ سوال کرنا بھی تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے۔ میں آپ سے ہر اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں جو آپ کو ناگوار گزری ہے۔ آپ مسٹر میلینوف کے مہمان ہیں، ہم آپ کی توہین کے مرتکب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ میں اب تک 13 سربراہان مملکت کے انٹرویوز کر چکا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ بڑے لوگوں تک رسائی کے لیے متعدد مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ حفاظتی انتظامات و مراحل اشد ضروری ہوتے ہیں۔ ممکن ہے مجھ سے جو سوالات کیے گئے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوں، اس لیے میں نے اسے اتنا زیادہ مائنڈ بھی نہیں کیا۔ آپ ایک تجربے کار صحافی ہیں، ان نزاکتوں کو سمجھتے ہیں۔ آئیے دوسرے کمرے میں چلیں۔ میں اس کے ساتھ ایک اور کمرے میں آیا جہاں میری جامع تلاشی لی گئی، مگر یہ تلاشی بہت زیادہ باریک بینی سے بھی نہیں لی گئی تھی۔ وجہ غالباً یہ ہوگی کہ میرا تعلق گوٹے ہل کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے سے تھا۔ میرے ساتھ زیادہ ناروا سلوک کرنے کی صورت میں انہیں خطرہ ہوگا کہ کہیں ان کے خلاف کوئی منفی خبر نہ چھپ جائے۔ انہوں نے میرا کارڈ بھی چیک کیا تھا اور ہر طرح سے مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے تشریف رکھنے کو کہا اور میں نے تشریف رکھ لی۔ جن 2 افراد نے میری جامع تلاشی کے فرائض انجام دیے تھے وہ سیاہ سوٹوں میں ملبوس تھے۔
اپنے ظاہری حلیے کے اعتبار سے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں نظر آتے تھے۔ آپ مسٹر نیلینوف سے کس قسم کے سوالات کریں گے مسٹر راجر؟ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں سوالات تحریر کر کے نہیں لایا، ورنہ آپ حضرات کے ملاحظے کے لیے ضرور پیش کرتا۔ یہ بات تو صحافتی روایات کے خلاف ہے، اس نے بڑی متانت سے کہا۔ سوالات ہمیشہ پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک طویل عرصہ اس میدان میں گزارنے کے باوجود میں صحافتی روایات سے اتنا واقف نہیں جتنے آپ لوگ ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی چاہتا ہے کہ اب آپ کی شاگردی اختیار کر کے تھوڑی بہت صحافت بھی سیکھ ہی ڈالوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا یہ سفر رائگاں ہی چلا جائے۔ میرے مخاطب کے چہرے پر خفیف سی بوکھلاہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ ممکن ہے یہاں گوٹے ہل میں ایسا نہ ہوتا ہو۔ اس نے اپنی بوکھلاہٹ کو بڑی خوبصورتی سے چھپاتے ہوئے کہا، دراصل ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سوالات مسٹر میلینوف کی ذات سے متعلق نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ تو ہونے سے رہا کہ میں ان سے آپ لوگوں کی ذات کے متعلق سوالات کروں۔ میں نے اپنے لہجے میں تحیر پیدا کرتے ہوئے کہا، انٹرویو جس سے متعلق ہوگا سوالات بھی اس سے متعلق کیے جائیں گے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ویسا انٹرویو نہیں ہوگا جیسا عام طور پر انٹرویوز ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک نظریاتی قسم کا انٹرویو ہوگا۔ معاف کیجیے گا، میں صرف یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ آج تک لیے گئے کسی بھی انٹرویو سے قطعی مختلف ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا پوچھوں گا اور کیا نہیں پوچھوں گا۔ میری دو ٹوک گفتگو نے ان لوگوں کے چھکے چھڑا دیے۔ انہیں کم از کم یہ تو یقین آ گیا ہوگا کہ ان کا سابقہ ایک بے باک صحافی سے ہے۔ مسٹر میلینوف یہ پسند نہیں کرتے کہ ان سے ان کی ذات کے بارے میں سوالات کیے جائیں۔ اس شخص نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا، لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا انٹرویو تمہارے اخبار کی زینت بنے تو ان سے ذاتی سوالات کرنے سے گریز کرنا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درمیان میں ہی انٹرویو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد مجھے کیرولین کے پاس لے جایا گیا۔ برڈ کے کہنے کے مطابق کیرولین بے انتہا حسین تھی۔ اسے حسین ہونا بھی چاہیے تھا۔ ایک تو وہ یہودی تھی، یہودی لڑکیاں ہوتی ہی بے حد حسین ہیں، اور دوسرے وہ دنیا کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار کی سیکرٹری تھی۔ اس کی پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے تقرری کے لیے معلوم نہیں کتنی یہودی لڑکیوں کے درمیان ظاہری حسن اور دیگر صلاحیتوں کا مقابلہ ہوا ہوگا۔ میلینوف کے سویٹ میں داخلے کی اجازت سے قبل ایک بار پھر متعدد آلات کی مدد سے مجھے سر سے پیر تک چیک کیا گیا، اور پھر ٹھیک 5 بجے مجھے کلیئرنس دے دی گئی۔ میں بڑی احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا، جہاں میلینوف پہلے ہی ایک صوفے پر براجمان تھا۔ اس کے جسم پر سفید رنگ کا بے داغ سوٹ تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ اس کی عمر 50 سے اوپر ہی تھی، قد درمیانہ اور سر پر برائے نام بال تھے۔ میلینوف کے عقب میں 2 باڈی گارڈ موجود تھے، جبکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جب بھی کسی سے ملتا ہے کمرے میں کوئی تیسرا فرد موجود نہیں ہوتا۔ میں حاضر ہو سکتا ہوں جناب، میں نے اپنے عقب میں دروازہ بند کرنے کے بعد نہایت سنجیدگی سے کہا۔ میلینوف نے سر کی خفیف سی جنبش سے مجھے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے عقب میں موجود دونوں افراد اندرونی کمرے کی طرف چلے گئے۔ میری خوش قسمتی ہے جناب کہ مجھے آپ جیسے بڑے آدمی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے بڑے نیاز مندانہ انداز میں اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔